بہت بڑے سٹار رہے ہیں، آپ کو بھی جوئے کی پیشکشیں تو ہوئی ہوں گی؟ بالکل ہوئی ہے، اور ابھی تک لوگ اپروچ ایٹ ٹائمز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارت کے خلاف ہیٹ ٹرک کی، بہت نام کمایا، 7 for 37 کا شاندار ریکارڈ بنایا۔ یہ بھارت سے کوئی آپ کا خاص معاشقہ ہے کہ جب بھی بھارت گئے بہت اچھی پرفارمنس تھی؟ جب انڈیا سے آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو ایک موٹیویشن ہی موٹیویشن ہے، اس میں دل بھی چاہتا ہے ایک ایک بال، ایک ایک 6 بار مین آف دی میچ بنے۔ ہاں، ایک ایک لمحہ، وہ مزہ مجھے بہت آتا ہے، اور مجھے مزہ تب آتا ہے جب گیم پکی ہوئی ہو۔ روی شاستری کو آؤٹ کیا، سچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کیا، اظہر الدین کو آؤٹ کیا، سب سے زیادہ کون سی وکٹ گرانا اچھا لگا؟ جب تک تو آپ پہلی وکٹ تھی وہ تو روٹین تھی نا، آپ کرتے رہتے ہو آؤٹ۔ جب دوسرا آؤٹ ہو گیا تو پھر جو تیسرا ہے، جو ہیٹ ٹرک کے لیے آپ بھاگ رہے ہو، وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کیا سوچا، کیا پلان کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ ہیٹ ٹرک جان بوجھ کے نہیں کر سکتے، زور لگا کے بھی نہیں کر سکتے، زور لگا کے بھی نہیں کر سکتے، زبردستی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتی ایسے ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ سے ہوتی تب جب آپ کا جو مائنڈ اور باڈی کنیکشن جب پیک پر ہوتا ہے نا، جب آپ ایک انچ بھی مس نہیں کر سکتے۔ جہاں میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا بال، مجھے اتنا بلیو تھا کہ ادھر ہی جائے گی۔ پی ایس ایل کا تجربہ کیسا رہا؟ اس کے مستقبل میں کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان اگر اس گیم کو لایا جائے یہاں کامیاب ہوگی؟ کس طرح سے آپ پراسپیکٹس دیکھتے ہیں؟ جو پی ایس ایل ہے یہ ایک لائف لائن ہے اس ملک کے لیے، کیونکہ 10 سال ہو گئے آئی پی ایل کو چلتے ہوئے۔ جس دن یہ آئی پی ایل 10 سال پہلے، مجھے یاد ہے کپل دیو، مدن لال، میں ایک ہی ان کا ایک ٹی وی چینل، اس کے اوپر بیٹھے کمنٹری کر رہے تھے، اور وہ اسی طرح سوچ رہے کہ یار یہ کیا فضول سی گیم لے کے آ رہے ہیں، T20 گیم کو خراب کر رہے ہیں، گیم تباہ ہو جائے گی۔ تو آج دیکھیں کہ اس 10 سال پرانا انڈیا اور اس پی ایس ایل کے بعد کا انڈیا، ان کی جتنی سپورٹس انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری پروفیشنل ہو گئی۔ ہمارا کیا مستقبل ہوگا؟ ہمارا مستقبل دیکھیں، جس دن یہ لیگ پاکستان میں آ گئی اس دن یہ آئی پی ایل سے بھی بڑی لیگ ہو جائے گی۔ وہ لوگ اب وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جب ان کو یہ موقع ملے گا، جیسے اس نے ثابت کیا جب پی ایس ایل کا فائنل ہوا ہے، کہ اگر آپ کا 2 لاکھ کا اسٹیڈیم ہوتا تو 2 لاکھ 5 لاکھ لوگ بھی اس کو دیکھنے آ جاتے۔ اور اس سے ہوا کیا کہ جو آپ کا ایک ٹپیکل سسٹم ہے نا پی سی بی کا، وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں، وہاں سفارشیں، یہ وہ ساری۔ تو یہ پرائیویٹ لوگ جب آیا نا، تو میں تو زندگی میں اتنا اچھا کام، میری ساری جو کرکٹ پلینگ ڈیز، مائی کوچنگ، کرکٹ کھیلنی بند کی تو کوچ بن گئے، کوچ بن گیا بغیر کوئی ٹریننگ کی ہے؟ میں نے پلیئر تو میں ایم ہی بن گیا، لیکن کوچ بننے کے لیے میں نے کچھ 6-7 سال اس کی ٹریننگ لی ہے۔ کوچ کو بہت پیسے بھی ملتے ہیں؟ جب میں نے کوچ بننے کا سوچا تھا تو اس میں پیسے ملتے تھے آپ کو، جو پی سی بی سے مجھے پیسے ملتے تھے نا پہلے 2-3 سال، وہ ملتے تھے آئی تھنک 85,000 پر ایئر۔ 85,000 پر ایئر؟ دنیا میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت پیسے ملتے ہیں فٹ بال کے کوچز کو۔ دیکھیں تو میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اپنے آپ کو کوچ بنا رہا تھا۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے تو کما تو نہیں رہے ہوتے، تو آئی واز دا فرسٹ ون کہ جس نے کہا کہ نہیں، کوچ بننا ہے، اور بننا ہے، اور بن کے پھر کچھ کرنا ہے۔ تو اب کتنے لیتے ہیں؟ تو آپ بہت لیتے ہیں، اب تو ہر جگہ سے آفرز آتی ہیں۔ 8 لاکھ 10 لاکھ مہینے کے عام مل جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کو بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ہمارے کوچز یہ ہیں، جو نیشنل ٹیم کا کوچ بنتا ہے اس کو جو مہینے کے ہیں وہ 30 لاکھ بھی ملتا ہے۔ جو فرینچائز کے کوچز ہیں ان کو بھی 10 15 لاکھ ملتا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ سٹے بازی کہیں پی ایس ایل کو اور پاکستانی کرکٹ کو نقصان نہ پہنچا دے، جیسے اب ہوا۔ دیکھیں اس میں چیلنج تو یہ ہے، کیونکہ یہ جو سٹے باز ہیں یہ دیکھتے یہی رہتے ہیں کہ کہاں ویک لنک ہے، اس کو جا کے ایکسپلائٹ کریں۔
اگر آپ دیکھیں تو جب یہ کرکٹ کمرشلائزڈ ہوئی تو انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے ڈپرائیوڈ کنٹریز ہیں نا جہاں پہ لوگوں کے پاکستان جیسا کلچر ہے، انڈیا ہے، ویسٹ انڈیز ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، کہ جہاں پہ انسان کو خریدنا آسان ہے، سسٹم اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہاں سے شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ سے آئی سی سی انوالو ہوئی تو وہ تھوڑے تھوڑے دور ہوتے گئے. جب یہ پرائیویٹ لیگز آئیں تو ان کو تو نوارے نیارے ہو گئے. جس طرح آئی پی ایل آئی تو ان کے لیے یہ تھا کہ یار اس میں تو پلیئر کو کنونس کرنا آسان بات ہے کہ کون سا تم ملک بیچ رہے ہو، ایک فرینچائز ہے تم ہو، کیا فرق پڑتا ہے اس میں، کون سا تمہیں کوئی دھرتی ماں کو تم بیچ رہے ہو. تو ان کے ایلیمنٹ یہ سامنے آیا. لیکن ہوا یہ کہ آئی پی ایل یا جو فرینچائز کے بعد جو پلیئرز ہیں وہ پروفیشنلز ہو گئے، ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا. اب دیکھیں نا کہ یہ 20-25 دن کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور آپ کو $2 ملین وہ دے دیتے ہیں پلیئرز کو. تو پلیئرز کی بھی آنکھیں کھلی کہ یار مجھے اگر اتنا پیسہ مل رہا ہے، دس از ون لیگ، میں اگر سال میں 4-5 لیگ کھیلتا ہوں تو میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ جو بکی مجھے دے ہی نہیں سکتا، یا دے گا بھی تو مجھے کیا ضرورت ہے. یہ صرف 2 سال اور ڈر ہے. اس کے بعد یہ لیگ اتنی کہ زیادہ اسٹیبلش ہو جانی، کیونکہ یہ جتنے فارن پلیئرز ہیں ہمارے پاس آئے ہیں وہ ساری لیگز میں کھیلتے ہیں، جو پی ایس ایل میں بھی کھیلتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کمپیٹیٹو کرکٹ کسی اور لیگ میں نہیں ہے. کرکٹر اور کوچ کی حیثیت سے کرکٹ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آج تک پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹر کون رہا ہے؟ یونس خان نے ابھی یہ ثابت کر دی ہے کہ اس جیسا بیٹسمین پاکستان میں اور کوئی نہیں آیا. لیکن اوور آل جو کرکٹر کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ جس انسان کا امپیکٹ تمام جتنے آج تک پاکستان میں کرکٹر آئے ہیں وہ کون ہے، تو وہ عمران خان ہے. تو کیا آپ عمران خان کی سیاست سے بھی اتفاق رکھتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں کہ نان سیاسی رہو، لیکن پاکستان میں رہ کے اسے دور تو کوئی جا نہیں سکتا. لیکن ایک جو جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں ایز پرسنل، ان کی پرسنالٹی، وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آج تک یہاں کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی اتنا کہ کنسسٹنٹ ہے، اور زندگی میں جو بندہ ایک چیز کے اوپر لانگر پیریڈ تک فوکس کرے وہ کبھی مار نہیں کھا سکتا. ایک چیز تو بڑی ظاہر ہے، بہت کلیئر ہوں کہ وہ انسان کرپٹ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کوئی محنت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کسی کا فوکس نہیں ہو سکتا. تو ایز لیڈر یس. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان کے طور پر سب سے زیادہ کامیاب کون رہا آپ کی نظر میں، اور سب سے برا کرکٹر کون تھا؟ دیکھیں، سب سے اچھا کپتان جس کا امپیکٹ آج تک ہے، ہماری زندگیوں کے اوپر ہے، جس کی چھاپ، جس کی آئیڈینٹی کئی سالوں تک چلتی ہے، تو وہ عمران خان ہے. اور سب سے برا کرکٹر وہ ہے کہ جو اپنی ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائے کہ جس سے پاکستان کا نام بھی خراب ہو. وہ ہیں کون؟ یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو جوئے والے، جس میں جن لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں، سلیم ملک ہیں، ابھی سلمان بٹ ہیں، عامر ہیں، سب سے برے لوگ یہ ہیں، ناکام بھی لوگ یہی ہیں. بہت بڑے سٹار رہے ہیں، آپ کو بھی جوئے کی پیشکشیں تو ہوئی ہوں گی؟ بالکل ہوئی ہیں، اور ابھی تک لوگ اپروچ ایٹ ٹائمز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حسن میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ بال، ناک، آنکھیں، لب؟ دیکھیں، ہوتا تو آپ کا فیس ہے. جب باقی تو بعد کی چیزیں شروع ہوتی ہیں، جب میں نے ان کی سیرت دیکھ لی، میں نے اس کی عادات دیکھ لی، تو جو آپ کا چہرہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں آپ کی طرف بڑھتی، کیونکہ آپ کبھی ایسے نہیں کسی کی طرف ایسے دیکھیں گے تو انٹریکشن سب آنکھوں سے ہوگی. آنکھیں کیسی ہوں؟
آنکھیں اچھی لگتی ہیں، تھوڑی بڑی ہوں اور ویزیبل ہوں نا، نظر آئیں اور چمک ہو ان میں. رات کو گھر واپس آئے. ان کو کتے پالنے کا شوق بھی ہے. ان کی بیوی فرزانہ برقی مصنفہ اور شاعرہ ہیں. اکلوتی لاڈلی بیٹی عقبہ بھی ملنے آ گئی. My dad's a very headstrong person, and I do inherit that from him. He's very precise about certain things, and I definitely see that in myself. But I think it's the same thing that I am against a bit as well, because obviously if he takes a stance against something, then you can't change his decision. So I can't. But you argue? I do argue. There's a lot of pleading and convincing, but he just sticks to what he wants to do, and you can't change his mind about anything.